عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. پیارے بھائیوں، اللہ کی نگاہ میں ایمان والے کی بہت ہی عزت، بہت مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ ایمان والے سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ اس ایمان والے کا ہے جس کو اللہ پاک نے دین دیا ہو، اور دین کا علم دیا ہو تو وہ ایمان والے سے بھی بہت زیادہ مقام رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کا مقام بہت بلند رکھا، اور جن کو اللہ پاک نے دین کا علم دیا وہ دین کے علم والے، دین کی سمجھ رکھنے والے یہ ایمان والوں سے بھی کئی گنا بڑے ہوئے۔ امام حسن بصری علیہ رحمۃ جو تابعین میں سب سے افضل تابعی مانے جاتے، صحابہ کرام میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے افضل صحابی کون، تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی، نمبر 2 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا مقام صحابہ کرام میں سب سے افضل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے شفیق، بڑے مہربان تھے، اور اتنی شفقت اور اتنی مہربانی کہ جو کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام مجھ سے ہی محبت کرتے۔ یہی سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ ہم ایمان والے سے اس انداز سے ملے کہ جو ایمان والا ہم سے ملاقات کرے، ہمارے پاس بیٹھے، تو وہ ایسا سمجھے کہ وہ سامنے والا ہم سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی ایمان والے اور صحابی سے ملاقات فرماتے تو جب تک وہ سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچتا، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو نہ کھینچتے، اتنی رعایت فرماتے، اور بات فرماتے تو بالکل سامنے دیکھ کر اس طرف دیکھتے، اور وہ بات کرتا تو یہ ایمان والے سے بے رخی ہے تو پورے اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام بات فرماتے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی اس قدر شفیق اور مہربان ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ وہ رعب کی وجہ سے دشمن آپ سے تھر تھر کانپتا تھا۔ مدینہ منورہ میں چھوٹا سا مدینہ تھا، تاریخ مدینہ میں ایسا لکھا ہے کہ ابھی جتنی مسجد نبوی ہے وہ مسجد نبوی میں ابھی ایک ساتھ 10 لاکھ کا مجمع نماز پڑھ سکتا ہے، 10 لاکھ کی کیپیسٹی۔ تو اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے بھی ملتے وہ مدینہ والوں سے، تو وہ یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو مجھ سے ہی پیار ہے۔ تو 2 صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شفیق تھے لیکن آپ کو رعب دیا تھا۔ مدینہ میں جب آپ گئے تو چاروں طرف سے دشمنوں کے خطرات تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سارے دشمن مل گئے، اور مدینہ میں چھوٹی چھوٹی آبادی کی یہودیوں کی، جو بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبیلوں کے نام تھے، تو وہ تمام کے تمام اور دشمن سب مل گئے، اور سبوں نے حملہ کرنے کا سوچا، اور یہ سوچا کہ آج تو مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔
اور اتنا خطرہ آ گیا تھا کہ آج مدینہ کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھودی تھی۔ غزوہ خندق آپ سمجھتے ہو، لیکن آج حقیقت سمجھو۔ خندق کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ عربی گھوڑا اگر یہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہو تو وہ چھلانگ لگائے، تو یہاں اس کا پاؤں ہو تو وہ چھلانگ لگائے گا تو وہ دیوار پار کر کے آگے وہ وہاں پر گرے گا۔ تو وہ خندق کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ وہ اگر چھوٹی سی ہو تو وہ چھلانگ لگا کر گھوڑا اس طرف چلا جائے گا تو مطلب کچھ نہیں ہوگا، اور گہری اتنی ہونی چاہیے کہ اگر گھوڑا اندر گرے تو باہر نہ نکل سکے۔ اور وہ غزوہ خندق، وہ خندق کھودی تھی صحابہ کرام نے، اور اتنی لمبی چوڑی تاکہ وہ گھوڑے لے کر کے اندر نہ آ سکے۔ اب مدینہ، اس کے چاروں طرف دشمن پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی چھوٹی سی جماعت یہ مدینہ میں دشمنوں کے بیچ میں تھی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی۔ وہ مدد یہ آئی کہ ایک دم سے آندھی چلی، اور وہ آندھی اتنی سخت چلی کہ زمین میں وہ آندھی کا چکر، ہوا کا چکیرا یہ اپنے اندر بڑے بڑے پتھر اٹھاتا تھا۔ جب ہوا آندھی چلتی ہے تو راستے میں بڑا کچرا یہ گھومنے لگتا، لیکن وہ اتنی تیز آندھی تھی کہ وہ پتھروں کو اپنے اندر گھمانے لگا، اور پتھر اٹھا کر کے وہ آندھی کے ساتھ میں وہ گھومنے لگے اور دشمنوں کے اوپر سیدھے ان کے سروں پر ٹکرانے لگے۔ اب یہ جب اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر مسلط ہوا تو یہ آنے والے جو بالکل مدینہ کو ختم کرنے کے چکر میں تھے، وہ بہت ساری ٹولیوں میں بٹ کر جن کو جہاں راستہ ملا وہ بھاگنے لگے۔ اس وجہ سے غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کے معنی ٹولیوں کیا تھے، یعنی یہ دشمن نتیجہ یہ ہوا کہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر کے بکھر گئے۔ اب ان پر ایسا روک پڑ گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد مدینہ پر کوئی چڑھائی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ زمانہ آئے گا جو زمانے میں دجال نکلے گا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دجال کو کسی جزیرہ میں بند کر دیا ہے۔ جو دجال کے پاس ایک عیسائی تھے قبیلہ داہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 30 لوگوں کے ساتھ میں سفر میں نکلے تھے، قبیلہ لخت اور قبیلہ جذام۔ میری بات دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ قبیلہ لخت اور قبیلہ جذام کے 30 آدمیوں کا قافلہ یہ کشتی میں بیٹھ کر کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے زمانے میں وہ کشتی آج کے زمانے میں مشین کی طرح نہیں چلتی تھی۔ پہلے زمانے میں کشتی ایسی تھی کہ وہ کشتی کے اوپر بڑے بڑے تختے لگاتے، اور وہ تختے پھر جب ہوا اس طرف چلنا ہو تو ہوا اس طرف چلتی تو وہ کشتی لنگر اٹھاتے اور وہ تختوں سے وہ ہوا ٹکراتی جس سے وہ کشتیاں چلا کرتی۔ تو کیا گارنٹی کہ وہ اس طرف چلتی رہے، کبھی تھوڑی چلی ہوا بدل گئی تو یوں چلی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے 5-6 دن کا سفر تھا، لیکن ہوا نے ہم کو سمندر میں ایسا گھمایا کہ 1 مہینے تک ہم گھومتے رہے۔ اب 1 مہینہ ہو گیا تو کھانا پانی سب ختم ہو گیا۔ اب ہماری کشتی کنارے پر لگی، وہ کنارے پر لگی تو ہم سب جلدی سے اتر گئے، اور اترے ہم کہ کہیں کوئی کھانا پانی ملے، لیکن جیسے اترے تو ہمارے سامنے جانور آیا، جو جانور ایسا تھا کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ اس کے باڈی میں اور بدن میں اتنے بال تھے
کہ اس کا سر کہاں ہے اور دم کہاں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا اور یہ 30 لوگوں کا قافلہ تو ڈر گیا کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو، تو اس سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا انا الجساسہ، میں جاسوس آدمی ہوں۔ اور پھر کہا کہ وہ سوما، وہ دیر اور وہ جو کتا نظر آتا اور جو عمارت، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کرتا ہے، جاؤ۔ تو حضرت امیر داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عیسائی تھے، وہ سمجھے کہ یہ شیطان، اس سے چلو چھٹکارا ملے، اور اندر جائیں گے تو ہمیں کوئی آدمی ملے گا تو بچنے کا سامان ہمیں ملے گا، لیکن ہم وہاں پر گئے تو بارش سے بھاگے اور پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک آدمی تھا جو آسمان زمین کے درمیان لٹکا ہوا، اور اس کو یہاں گھٹنوں سے یوں زنجیریں اور لے کر کے یہاں کمر، یہاں سے زنجیر لے کر کے یوں کمر بندھا ہوا تھا، اور بہت بڑا تیل ڈولی ہٹا کرتا بڑی جسامت والا، اور اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ تھا دجال، جس کو تمیم داری عیسائی تھے اور ان کے قافلے والے 30 لوگوں نے دیکھا اور ان سے باتیں بھی ہوئی۔ اس نے بڑے سوالات بھی کیے، کبھی نہر زہر کے بارے میں سوال کیا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں سوال کیا کہ بحیرہ طبریہ یہ اسرائیل کے قبضے میں ابھی یہ سمندر، اور 30 میل کے گھیراؤ میں ہے، کتنا بڑا دریا ہو گیا، تو کہ وہ بحیرہ طبریہ میں ابھی پانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا خوب پانی ہے۔ تو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں پانی نہیں ہوگا اور یہ میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ آج وہ بحیرہ طبریہ میں پانی، اسرائیلی حکومت چاروں طرف سے پائپ لائن کے ذریعے سے اس میں پانی پہنچا رہی ہے، لیکن پانی اس میں سوکھتا ہی جا رہا ہے۔ تو اب اس سے انداز لگاؤ کہ ہم بالکل قیامت کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ دجال یا آخری کڑی ہوگا، اس سے پہلے خروج دابہ ہوگا، لیکن وہ دجال کا خروج بھی ہونے والا۔ تو یہ دجال کو جو دیکھا تھا تمیم داری نے، اور آ کر کے مدینہ میں آپ کو پورا واقعہ سنایا تھا۔ آپ علیہ السلام وسلام پھر اسی وقت میں تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے تمیم داری سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ممبر پر آؤ، اور آپ نے جو دیکھا سنا یہ مجمع کو سناؤ۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ جوش میں آ کر فرمایا اس وقت جب دجال نکلے گا تو مدینہ کے 7 دروازے، یعنی مدینہ میں انٹری کرنے کے 7 راستے ہوں گے، اور ہر راستے پر اللہ پاک ایک فرشتے کو بٹھا دے گا، اور دجال اگر مدینہ میں آنا چاہے گا تو وہ فرشتہ اس کے منہ کو موڑ دے گا اور وہ مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ اور پھر جوش میں آپ نے فرمایا ممبر پر لکڑی مارتے ہوئے ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ان تمام خرافات سے بچا ہوا۔ تو آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ اب کوئی مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا، اور مجھ سے اگر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن بیٹھا ہوگا تب بھی وہ میرا نام سن کر کے تھر تھر کانپے گا۔ اللہ پاک نے ایسا روک دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب مجمع میں آتے تو آپ یوں صحابہ کرام کو دیکھتے، لیکن جیسے جس صحابی پر نظر پڑتی تو آپ کے رعب کی وجہ سے وہ صحابی اپنی نظروں کو جھکا لیتے۔ لیکن یہ 2 شخصیتیں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے، وہ دونوں آپ کو دیکھتے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ آپ کو دیکھ کر کے مسکراتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہوئی،
ان کو خنجر مارا تھا دشمن نے، جس کی وجہ سے پانی اور دودھ پیتے تو سیدھا نکل جاتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دشمن نے حملہ کیا تھا۔ تو اب یہ حالت میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو غسل کے لیے دیا، تو اس وقت مجمع بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو کام کیا تھا، 17,000 قرآن کے حافظ تیار کیے تھے انہوں نے، 17,000، اور انہوں نے دنیا میں 700 جمعہ مسجدیں بنوائی تھی۔ تو چھوٹی موٹی مسجدیں کتنی بنائی ہوگی، اور ایمرجنسی اسلام اتنا پھیلا کہ 1,00,000 قرآن کے نسخے ایمرجنسی انہوں نے لکھوائے اور مختلف ملکوں میں انہوں نے بھیجے۔ تو ہماری طرح آج پریس کا زمانہ نہیں تھا، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، تو وہ 1,00,000 قرآن کے نسخے لکھ کر کے ایمرجنسی بھیجوائے۔ اب وہ امیر المومنین اتنے بڑے کا جب حادثہ ہو گیا تو مجمع بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ مجمع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، جو آپ علیہ السلام سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، لیکن ہائٹ اتنی لمبی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے، اتنے لمبی ہائٹ تھی حضرت عباس کی۔ اور امیر حمزہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ بھی چچا ہیں، لیکن وہ عمر میں جس دن امیر حمزہ پیدا ہوئے اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ تو دونوں ایک ہی دن، عمر میں دونوں چچا بھتیجے، وہ ایک ہی دن کی پیدائش ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کے لیے دیا، تو پیچھے سے ایک آدمی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہتے میں بھی بھیڑ میں تھا، تو ایک آدمی دھکا مارتے ہوئے مجمع میں سے بیچ میں آئے اور اس نے میرے کندھے کے اوپر کوہنیاں رکھ دی، اور میں بالکل قریب میں تھا حضرت عمر بن خطاب کے، اور کوہنیاں رکھ کر کے وہ کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا لے گا۔ 2 ساتھی سے مراد سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ تو پہلے چلے گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان یہ سنا ہے، کنتُ انا وابو بکر و عمر، یہ جگہ پر میں تھا، ابو بکر عمر، فعلت انا وابو بکر و عمر، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر عمر نے، ذهبت انا وابو بکر و عمر، وہ وہاں پر میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر عمر۔ تو زندگی میں جب بھی دیکھو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، وہ تو پہلے چلے گئے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا لے گا جو مدینہ منورہ گئے ہیں۔ مجھے بھی اللہ پاک نے بلایا تھا، گئے تو جس جگہ کبھی جاتے ہیں تو کوئی چیز ہم نوٹ کرتے کہ یہاں کی یہ پرائیویٹ چیز، یہ خاص چیز۔ تو جب روزہ اقدس پر سلامی میں ہم جاتے تو وہاں پر ایک بات سبھی نوٹ کر کے آئے ہوں گے، وہاں جو 3 بزرگوں کے اللہ کے نبی علیہ السلام سید الانبیاء کا جو مزار مبارک ہے، روزہ مقدسہ ہے، تو وہ روزہ مقدسہ آپ علیہ السلام کا، اور پھر آپ علیہ السلام کے سینے کے مقابل میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، تو اتنا پیچھے یہاں سے آپ کا روزہ شروع ہوا، تو سینے کے مقابل حضرت ابوبکر صدیق کا سر، وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کا، اور پھر حضرت عمر کا روزہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کے مقابل میں حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا سر آ گیا۔ اس طریقے پر 3 کے روزے۔ اب جتنے بھی حج میں جاتے اور مدینہ پاک جاتے تو جو بھی میرے سرکار پر سلام بھیجنے جائے گا تو ساتھ میں کس پر سلامی بھیجتا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ تو یہ طبیعت رشک کرتی ہے کہ اللہ پاک نے
ان دونوں کو کیا مقام دیا ابو بکر صدیق اور عمر کو کہ جو بھی آپ کو سلامی کے لیے جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی، یہ دونوں سب سے بڑے تھے صحابہ میں۔ لیکن تابعین میں بڑا کون؟ یہ سوال ہے، تابعین میں بڑا کون؟ صحابہ کے بعد والی جماعت کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو ان کو کہتے ہیں تابعین۔ تو وہ تابعین میں بڑا کون؟ تو اس میں علماء الگ الگ بات بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، 40 سال انہوں نے ایسے گزارے کہ مسجد نبوی اور گھر کے علاوہ کبھی بازار کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ گھر سے مسجد میں حدیث پڑھاتے اور گھر چلے جاتے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ۔ وہ واقعہ حرہ کا مطلب کیا؟ وہ حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم گزرا ہے، حجاج بن یوسف، اس نے ایک جیل ایسی بنائی تھی کہ جو جیل جنگل میں اور خالص 4 دیواری، بس دیوار بنا دی تھی، اور لوگ جو ان کو ڈالنا ہوتا تو وہ اس میں ڈال دیتا، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، اس میں پڑے رہے۔ اور ایک مرتبہ وہ جیل کا ایک کنارہ دیوار کا ٹوٹ گیا، جس سے اندر سے قیدی یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 50,000 کا مجمع تھا اور سب بے قصور تھے، تو ایسے بے قصوروں کو وہ اندر ڈال دیتا تھا۔ وہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر بھی چڑھائی دی تھی، اور مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پر بھی اس نے سنگ باری اور منجنیق سے بڑے بڑے پتھر پھینکتا تھا وہ، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں چڑھائی کی۔ اور مدینہ منورہ میں اسلامی تاریخ میں 3 دن ایسے کالے آئے، یہ بات سمجھو، ایسے کالے 3 دن آئے کہ مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، 3 دن۔ اس نے کہ وہ اتنا مدینے میں پھیل گئی تھے اس کے فوج کہ کوئی گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ان دنوں میں اکیلا مسجد نبوی میں تھا، کوئی آ نہیں سکتا تھا، تو میں اکیلا وہاں، تو 3 دن میں نے گزارے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک دھیمی سی سور آتی تھی، یعنی سائرن بجتا تھا، ہلکی سی آواز، تو میں سمجھ جاتا کہ آقا یوں کہنا چاہتے صحیح نماز کا وقت ہو گیا، تو میں اکیلا دبی دبی آواز میں اذان پڑھتا، اور میں اکیلا ہی تکبیر کہتا، اور اکیلا میں نماز پڑھتا۔ تو میں ہی اذان دینے والا، تکبیر پڑھنے والا، امامت کرنے والا بھی اور نماز پڑھنے والا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنے بڑے سعید بن مسیب، ان کا نام آتا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل سعید بن مسیب۔ دوسرا نام جو میں نے ابھی بات شروع کی تھی تو یہ میں نے لمبی بات بیان کر دی، حسن بصری۔ یہ حسن بصری ان کا بھی بڑا مقام ہے، تابعین میں سب سے افضل۔ ایک علماء کی ٹیم کہتے ہیں حسن بصری، اور ایک کون یہ محمد بن سیرین جو تعبیر اور خواب کی تعبیر دینے میں اتنے ماہر تھے، حالانکہ غلام وہ ان کی ماں باندی تھی اور باندی کے لڑکے تھے وہ، لیکن علم کے اعتبار سے ان کا اتنا مقام تھا، دینی اعتبار سے، کہ صحابہ کرام اپنے خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن اللہ نے کچھ اور تاریخ زبان کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کام کی بات ہے، یہ اسلامی تاریخ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ حسن بصری فرماتے، مجھے یہ آیت کی تفسیر میں کر رہا تھا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والوں کا ایک مقام ہے
اور اس سے 500 درجہ زیادہ مقام ہے وہ ایمان والوں کا کہ جن ایمان والوں کے پاس دین کا علم ہے، جو دین کی سمجھ رکھتے۔ تو ایمان والے کا مقام کیا وہ سمجھو۔ ایمان والے کا مقام یہ ہے کہ آج جو بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے دنیا سے مجمع جاتا ہے، بالکل لفج عمید، جو قرآن نے کہا ہر راستے سے اور طرف سے آئیں گے۔ وہ بیت اللہ شریف بھی اس وقت تک رہے گا جب دنیا میں ایمان والا ہے۔ ایمان والا جب نہیں رہے گا تو بیت اللہ کی بھی اب ضرورت نہیں، اللہ بیت اللہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ تھوڑی سی تاریخ سمجھو، ایمان والے کا مقام کا پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے ٹھیک 1 سال پہلے، آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور اس سے ٹھیک 1 سال پہلے ابرہہ کا نام سنا ہے۔ وہ ابرہہ نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ وہ بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے جب وہ آیا، اس وقت ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے چلے، ابھی اسلام بھی نہیں آیا، لیکن آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا باقی ہے، صحابہ کا آنا باقی ہے، تابعین کا آنا باقی ہے، ہزاروں بزرگان دین کا آنا باقی ہے، اتنے بڑے ایمان والوں کا مجمع کا ہونا ابھی باقی ہے۔ اب اس ایمان والا ابھی دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں آنے والا تھا، اور اب اس وقت میں ابرہہ یہ جب آیا بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے، تو اس کی فوج جب آ رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا، آپ علیہ السلام کے والد ابا عبداللہ، یہ تو اس وقت دنیا سے چلے گئے تھے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی 6 مہینے کے تھے، تو اس وقت باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور آپ دنیا میں آئے تو دادا کے پاس رہے، اور 2 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے، 2 سال دادا کے پاس رہے اور دادا کا انتقال ہو گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہو سورہ بطوحہ، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سب ملے گا کہ آپ کو یتیم اللہ پاک نے رکھا تو کیوں رکھا تھا یتیم، یہ اس کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو عبد المطلب کے اونٹوں کو ابرہہ نے لے لیا تھا، تو ابرہہ نے وہاں مکہ سے دور پڑاؤ ڈالا، اور جب اس کو بیت اللہ پر چڑھائی کرنی تھی تو ڈر تو لگے گا اس کو کہ ہم چڑھائی کریں گے تو کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، تو وہ پہلے سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے چند فوجیوں کو بھیجا کہ مکہ میں جو بڑا آدمی ہو اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اب مکہ میں آئے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑے تو عبد المطلب تھے، اس وقت بڑے تھے، اور اللہ نے ان کو جمیل خوبصورت بنایا تھا، اور ان کو دیکھ کر سامنے والے پر رعب پڑ جائے ایسا بنایا تھا، جمیل باروب آدمی۔ تو وہ عبد المطلب کا نام لیا۔ عبد المطلب کو کہا کہ آپ کو ابرہہ بادشاہ بلاتا ہے، تو عبد المطلب گئے، تو وہ ابرہہ جو اتنی تیاری کے ساتھ آیا تھا، جب عبد المطلب آتے دیکھا تو وہ ٹھیک بیٹھ گیا کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، اس کا رعب پڑ گیا اس پر، اور ٹھیک بیٹھ کر کے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا میرا بس یہ کہنا کہ آپ کی فوج نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، تو آپ فوج کو کہو کہ میرے اونٹ دے دے۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ آپ آئے تو میرے دل میں آپ کا ایک رعب پڑ گیا، لیکن آپ نے اپنے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی، یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ نے اپنے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی جس کو میں آپ ڈھانے کے لیے، زمین دوست کرنے کے لیے آیا، اور آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ تو عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا کہ وہ بیت اللہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اونٹ کا مالک میں ہوں، تو مجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے، میرے اونٹ دے دو، اور وہ بیت اللہ اور اللہ کے گھر کا مالک یہ جو ہوگا وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر وہ اونٹ لے کر کے آئے،
یقین تھا ان کو اتنا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ مکہ والوں سے کہا پہاڑوں پر چڑھے جاؤ اور چھپ جاؤ اور سب دیکھو ابھی اللہ کا عذاب آئے گا اور بیت اللہ کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے لیکن وہ چلا۔ اللہ پاک نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیج کر کے ان تمام کو تہس نہس کر دیا۔ ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بچ گیا تھا تو میں نے اس کو مدینہ کے گلیوں میں جو آنکھوں سے اندھا تھا اور کٹورا لے کر کے میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ابرہہ کے لشکر میں بچا ہوا آدمی جو مدینہ کے گلیوں میں بھیک مانگتا تھا، آپ نے وہ بچا لیا بیت اللہ شریف کو، ٹھیک ہے بچ گیا بیت اللہ، آج تک بچا ہوا ہے۔ اب ایک زمانہ آنے والا ہے ان قریب۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشہ کا ایک بادشاہ ذو السویقین اس کا لقب ہے، یہ پتلی پنڈلیوں والا ایک بادشاہ آئے گا اور بادشاہ آ کر کے بیت اللہ کو ڈھا دے گا، زمین دوز کر دے گا۔ اور بیت اللہ پر جب سے بیت اللہ بنا تب سے لے کر آج تک لوگ محبت میں کوئی اپنا زیور دے دیتا، عورتیں چین ڈال دیتی، وہ آج تک لوگ کرتے تو وہ کس کا؟ تو اس کو بیت اللہ کی ایک جگہ پر سب خزانہ اربوں خربوں کی تعداد میں آج جمع کیا ہوا ہے، وہ سارا خزانہ لوٹ کر کے چلا جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دے گا، لیکن اللہ پاک اب ابابیل کو نہیں بھیجے گا۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ بادشاہ جب بیت اللہ کو ڈھانے آئے گا تو اللہ بیت اللہ کو بچائے گا نہیں، ڈھانے دے گا، اندر کا خزانہ وہ لوٹ کر لے جائے گا تو اللہ لے جانے دیں گے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ وہ بیت اللہ کو ڈھانے ابرہہ آیا، اللہ نے بیت اللہ کو بچا لیا، کیوں؟ ایمان والا تھا اور ایمان والے ابھی آنے والے۔ اور جب وہ آئے گا ذو السویقین حبشی بادشاہ تو دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ لا تقوم الساعة وحتى يقول في الأرض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک اللہ کا نام لینے والا ہو، اس وقت تک کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ جب نہیں رہا تو بیت اللہ کی بھی اب ضرورت نہیں، تو بیت اللہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا۔ تو یہ ایمان والے کا مقام کہ ایمان والے کی وجہ سے بیت اللہ بھی باقی ہے آج، اور ایمان والا ختم تو بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایمان والے کا مقام مرتبہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے اور وہ طواف والے مجمع میں مختلف ملکوں کے اس وقت لوگ تھے۔ حبشہ کے حضرت بلال تھے، روم کے حضرت سہیب تھے، یمن کے ابو موسیٰ اشعری تھے، اور یہ مختلف، اور فارس کے حضرت سلمان، یہ مختلف ملکوں کے مختلف زبانوں والے مختلف رنگت والا مجمع، اور سب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور محبت اور عاشقانہ انداز میں۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کے دل میں بات آئی کہ واہ، اللہ پاک نے بیت اللہ کو کیا مقام مرتبہ دیا، اور لوگ اس انداز سے محبت بھرے انداز میں بیت اللہ کا طواف کرتے۔ تو آپ طواف کرتے کرتے ٹھہر گئے۔ سنیے یہ بات، یہ حدیث کا ٹکڑا سنیے۔ آپ رک گئے اور رک کر کے بیت اللہ سے کہنے لگے، بیت اللہ وہ بھی آپ کی بات سنتا تھا۔ یہ سمجھیے، آپ کو اگر نہیں جانا ہے، نہیں سمجھا تو ہم نے نہیں سمجھا۔ روایت پاک میں ایسا ہے کہ ایک یہودی ایسا آیا تھا اور اسی طرح ایک پہلوان بھی آیا تھا۔ وہ روایت میں علامہ سیوطی نے پہلوان کا نام بھی ذکر کیا، ایک یہودی کا ذکر بھی۔ وہ یہودی آپ سے آ کر کے کہنے لگا کہ آپ وہ اللہ کے نبی؟ تو کہا ہاں۔ آپ وہ جو نبوت کا اعلان کرتے ہو دعوے دار؟ تو کہا ہاں۔ اچھا، آپ اللہ کے نبی ہو، اس کی دلیل دو مجھے۔ تو کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی۔ تو کہ یہ تھیلی میں کیا؟ تو کہا اس میں مری ہوئی گو، جس کو عربی میں کہتے ہیں الزب، زب کے معنی گو، اردو میں کہتے ہیں اس کو ٹپرا گو۔
علامہ دینی علی علیہ رحمٰ نے لکھا کہ وہ ایسا مضبوط جانور ہے کہ 700 سال جیتا ہے وہ، 700 سال، اور اس کا ایک دانت گرتا نہیں۔ اور یہ تمام مخلوقات میں یہ اکیلا جانور صرف ایسا ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہیں پیتا، 700 سال جیتا ہے، پانی نہیں پیتا، اور ہوا اس کے لیے پانی کا کام کرتی، اور 40 دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے۔ وہ پانی کے نالی میں چلا جائے گا، پانی کو روک لے گا، لیکن پانی کے پینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مری ہوئی گو، تو کہا کہ ڈال اس کو، آپ علیہ السلام نے اس کو کہا ڈال، تو اس نے ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے مری ہوئی گو سے فرمایا بولو میں کون ہوں؟ تو روایت میں تذکیر ہے کہ وہ مری ہوئی گو ایک دم اس میں یوں حرکت آئی، اور حرکت آ کر وہ اپنے پنجے کے بل کھڑی ہو گئی، اور پھر اپنا منہ اونچا کیا، اور یوں آنکھیں پر بھرا کر کے آنکھیں کھولی، اور منہ اونچا کر کے آپ علیہ السلام کے نبوت کی اس نے 3 مرتبہ گواہی دی۔ تو مری ہوئی گو تو آپ کو جانے، لیکن نہ جانے تو ہم نہ جانے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور وہ پہلوان نے جب دلیل مانگی تو آپ نے کہا کہ ایک کھجور کا درخت پاس میں تھا، تو آپ نے ڈالی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ ڈالی کو کہا کہ ادھر آؤ، تو وہ بندر کی طرح کھجور کی ڈالی اتر کر کے آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ نے کہا بولو میں کون ہوں؟ تو وہ کھجور کی ڈالی نے گواہی دی، اور وہ گواہی دے کر آپ نے کہا جاؤ، چلی گئی وہ۔ آپ علیہ السلام استنجا کے لیے گئے، اور پورا میدان تھا اور لوگوں کا مجمع تھا، تو چھپ کر استنجا کرنے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ ایک درخت کے پاس گئے۔ مشکاۃ شریف کی سب روایتیں سناتا ہوں میں۔ ایک درخت کی ڈالی پکڑی، اور پکڑ کر کے آپ نے فرمایا انقادی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں جو کہتا ہوں وہ کر۔ تو وہ درخت کی ڈالی پکڑی تو آپ کے ساتھ چلتا ہو گیا، وہ آپ کھینچ کر کے درخت کو لائے۔ ایک دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی ڈالی پکڑی اور کہا انقادی باذن اللہ، تو بھی میرا کہا مان، تو وہ درخت بھی چلنے لگا، اور وہ دونوں پاس میں آ گئے۔ آپ نے کہا چلو کنڈال بن جاؤ، تو وہ درخت ایک دم دیوار کی طرح کنڈال بن گیا۔ آپ نے ضرورت اپنی پوری فرمائی اور کہا چلو اپنی جگہ چلے جاؤ، تو وہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ تو وہ درخت بھی جانے، پتا چلے کہ یہ کون ہے۔ تو اس آپ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے، اور وہ سفر میں بہت بڑا مجمع تھا۔ اب یہ سارا آرام کا وقت تھا، تو سب پورا مجمع اپنے اپنے ٹھکانوں میں وہ آرام کر رہا تھا۔ سب آرام میں تھے، وہ سارا مجمع۔ ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہے حضرت جابر، وہ صحابی ہے، اور ان کے والد کا نام ہے، ابا کا نام ہے عبداللہ، وہ بھی صحابی ہے، باپ بیٹے دونوں صحابی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کسی وجہ سے، اور سارا مجمع سو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک جگہ پر آرام سے میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اتنے میں میری نظر وہ جنگل کے میدان کے کنارے پر پڑی، تو ایک درخت کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جگہ سے چلا، یہ درخت چلا زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا رہا، آپ کے سینے کی طرف تھوڑی دیر جھکا اور جھکا رہا، پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر میں تو اور حیران میں پڑ گئے، کیا ہو گیا؟ تو نیند کا سوال نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، تو پھر میں سیدھا آپ کی خدمت میں گیا اور جا کر کے کہا کہ آقا آج تو میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے وہ درخت سب سناٹا چھایا ہوا تھا، آپ بھی آرام میں تھے، تو درخت وہاں سے چلا اور چیرتا ہوا زمین کو آیا، آپ کے سینے کی طرف جھکا تھوڑی دیر اور چلا گیا۔ تو میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ ہاں ہاں میرے صحابی، یہ وہ درخت ہے کہ جب میں اس میدان میں آیا
تو اس وقت اس نے میرے رب سے یہ اجازت مانگی کہ میری قسمت آج کھل گئی ہے کہ سرکار دو جہاں میرے پاس آئے ہیں، تو آپ اگر اجازت دو تو میں ان کو سلام پڑھ کر کے اور سلام کہہ کر کے آ جاؤ۔ تو وہ درخت کو میرے رب نے اجازت دی تھی، تو وہ مجھے آ کر کے السلام علیکم کہہ کر کے چلا گیا۔ تو وہ درخت بھی آپ کو جانے، آپ علیہ السلام والسلام آخری حالت میں تھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات اور رفیق اعلیٰ اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے اور پردے میں جانے کا وقت تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے پاس ایک فرشتہ آ گیا جو روزانہ آتا تھا، جبرائیل آ گئے اور آ کر کے بہت ادب سے بیٹھ گئے اور پھر بات چیت کرنے لگے، آسمان سے صرف آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ اتنے میں ملک الموت آ گئے اور ملک الموت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت۔ آپ نے جبرائیل سے کہا دیکھو بھائی کون ہے؟ تو کہا ایک فرشتہ ہے ملک الموت اور وہ آنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، وہ آئے۔ آپ نے کہا آ گئے بھائی یعنی مجھے لینے کے لیے؟ تو کہا کہ نہ، ابھی تو میں صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں، ابھی آپ کو اللہ نے لینے کا حکم نہیں دیا۔ آسمان سے فرشتے آ رہے، اتنے میں تیسرا فرشتہ آ گیا۔ تو ملک الموت کو تو آپ جانتے تھے، جبرائیل تو گھر کا آدمی تھا، روز وہی لے کر کے آتا تھا، لیکن ایک تیسرا فرشتہ آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو جبرائیل سے کہا دیکھو بھائی کون ہے؟ تو دوڑ کر گیا، کہا کہ فرشتہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، آئے۔ اب برابر دیکھ رہے لیکن پہچاننے میں نہیں آتے، تو پھر جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ذرا مجھے پہچانے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ فرشتے کا تعارف اور پہچان کروائی جبرائیل نے کہ آقا یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، یعنی چوتھے آسمان کی حکومت اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا نام ہے اسماعیل۔ اس کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرتے ہیں اور ہر فرشتے کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے۔ کتنا بیزی اور مشغول فرشتہ ہوا، لیکن جب اس نے سنا تھا آج کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے اپنا کام چھوڑ کر اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ آپ اگر اللہ اجازت دو تو میں سرکار کی خیریت پوچھ کر کے آ جاؤں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام، آپ علیہ السلام کو سب جانے، درخت، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، سب اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے فرمایا وہ پتھر میں جانتا ہوں کہ جب میں جاتا تھا تو نبی نہیں تھا، اس وقت وہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو آج بھی جانتا ہوں۔ تو وہ پتھر بھی سلام کرتا تھا۔ ایک صحابی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کے آپ سے کہنے لگے کہ آقا میرے بارے میں اونٹ طوفان میں چڑھے ہوئے، اونٹ بڑا مضبوط جانور ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ کیا میری قدرت نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے؟ یہ جنگل کا راجا مانا جاتا ہے اونٹ، اور یہ 7 دنوں تک پانی کا اسٹاک، یہ ایک جانور ہے کہ جو 7 دنوں تک اللہ نے ایسا ٹنکی بنائی ہے، اس میں دوسرے جانوروں میں نہیں، کہ جب پانی کی ضرورت پڑے تو وہ ٹنکی میں سے کھینچ کر کے وہ پی لیتا ہے۔ یہ ایکسٹرا ٹنکی اللہ پاک نے وہ جانور میں بنائی۔ تو وہ اونٹ بڑا مضبوط جانور، آپ دیکھتے ہو وہ گاڑا، اس کے اوپر بورے کے بورے لگے اور وہ اونٹ اس کو دھکیل کر لے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں، اطمینان سے کئی بورے اٹھا کر، اتنا مضبوط جانور۔ ایسا مضبوط جانور جب طوفان چل جائے تو کنٹرول کون کرے؟ کون؟ ایسے کئی لوگوں کو ایک دم سے 1,00,000 میں وہ کچل دے۔ وہ صحابی آ گئے اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے آقا میرے بارے میں اونٹ طوفان چڑھے ہوئے ہیں تو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ٹیبل کو ٹھیک کیا اور کہا چلو، تو چلے۔ پھر جب باڑے کے پاس گئے تو آپ نے کہا دروازہ اور کتلا کھولو، تو وہ صحابی ڈر گئے کہ اندر میں اونٹ بہت طوفان چڑھے ہوئے، آقا اگر اچانک چلے جائیں گے کوئی اونٹ حملہ کرے گا،
اور حملہ کرے گا تو ایک دم سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ادب سے کہنے لگے آقا اندر میں اونٹوں نے تو دھمال مچا رکھی ہے، آپ دروازہ کھولے۔ ارے میرے سامنے دروازہ تو کھولو۔ دروازہ جیسا کھولا تو جیسے کلاس میں بچے دھمال کرتے ہو اور استاد چلا جائے تو وہ سارے بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، سارے اونٹ ایک دم جہاں پر تھے ایسے اپنی جگہ پر سہم کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سارا طوفان ختم، آپ نے اونٹ کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کے مالک کو دیا اور کہا کہ لو اور اس کے ناک میں رسی ڈالو، اور دوسرے کو پکڑا اور کہا لو اس کے ناک میں رسی ڈالو۔ تو وہ اونٹ سمجھ رہا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں نے مل کر جو آپ کا ایک ہی زندگی میں آپ نے حج کیا ہے، 4 عمرہ کیے اور حج صرف ایک کیا ہے اپنی زندگی میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں سن ہجری 9 میں۔ تو وہ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے، 100 اونٹوں کی۔ لیکن اونٹوں کی قربانی کیسے دی ہے؟ آپ ایک جگہ پر کھڑے رہتے، آپ قربانی کرتے ہو تو بکرے کو ذبح کرنا ہو تو کتنا دھمال مچانا پڑتا ہے، کتنے ملک الموت اس کو پکڑنے کے لیے پہلے مشورہ، اور پھر تو یہ دم پکڑنا تو پاؤں پکڑنا، یہ مشورہ ہوتا۔ لیکن ادھر اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے اور آپ کھڑے تو وہ اونٹ چلتا ہوا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کا نہر کرتے وہ چلا جاتا اور دوسرا آتا، اس کا نہر کرتے وہ چلا جاتا تیسرا۔ وہ اونٹ سمجھتا تھا کہ میں نبی کے ہاتھ ذبح ہو جاؤں تو میری خوش قسمتی ہے۔ تو آپ ایک طرف کھڑے اور وہ اونٹ ایک ایک چلا آتا اور آپ اس کا نہر کرتے اور وہ ایک طرف چلا جاتا۔ تو وہ سب جانے نبی علیہ السلام کے مقام کو نہ جانے تو ہم نکمے، ہم کمینے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو نہ جانے۔ تو بیت اللہ کو اس سے بڑی بات ایک اور بتا دوں، مدینہ منورہ اس کا پہلا پرانا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو تو یثرب۔ یثرب کا معنی کیا؟ یثرب کا معنی آتا ہے وائرس کی جگہ، جہاں وہاں پر جو کوئی جائے بیمار پڑ جائے۔ وہ بہت بنجر اور ویران ایریا تھا اور یہ خراب ایریا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں، تو اس کا نام ہی تھا یثرب۔ یہ تو آپ نے جانے کے بعد اس کا نام مدینہ رکھا، اس کا نام طیبہ رکھا، یہ آپ نے نام رکھے، لیکن وہ یثرب تھا۔ تو وہ یثرب میں جب اللہ کے نبی اور صحابہ ہجرت کر کے گئے تو پھر صحابہ کرام کو وہاں آب و ہوا راس نہیں آئی۔ تو الگ جگہ پر جائیں تو آب و ہوا راس کبھی نہ آئے تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو سب صحابہ بیمار پڑ گئے، بخار لگ گئی، بدن کمزور ہو گیا، پینا پڑ گیا۔ صحابہ کرام جب بہت زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر آپ کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آقا مدینے کے بخار نے تو ہم کو تھکا دیا ہے اور اتنے دنوں سے ہم بخار میں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب سنو حدیث کے الفاظ، آپ نے فرمایا یا امہ، امہ عربی میں کہتے ہیں بخار کو، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بخار کو۔ یا امہ اذهب الى قوبہ، کہ بخار مدینہ والوں کے بدنوں سے نکل اور قوبہ چلا جا، جو مدینہ سے 5 کلومیٹر پر ہے، 5-6 کلومیٹر پر۔ تو سب صحابہ کے بدن سے بخار نکل گیا اور قوبہ والوں میں جا کر کے بخار سب ہوتی ہے ان کے بدنوں میں۔ اب قوبہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ والوں سے بخار کو ہمارے پاس، بخار سمجھتے ہو نا، تاؤ بخار، تب جس کو کہتے ہیں تاؤ بخار، کہ وہاں بھگایا ہے ہمارے پاس۔ تو وہ قوبہ والے دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے آقا ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہم کو آپ نے بخار دے دیا اور مدینہ والوں سے نکال دیا؟ تو آپ نے کہا بیٹھو، ایک دن کا بخار آئے تو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، اب فیصلہ کرو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو قوبہ والوں نے کہا پھر تو ہمیں بخار رہنے دو، 1 سال کا، 1 سال کے بخار۔ اس نے کہا بیماری بھی نعمت ہے، پچھلے گناہوں کے بیماری میں دعا جو دی جاتی ہے، بیمار کو دیکھو تو دعا سنت کیا ہے؟ لا باس،
طہور انشاءاللہ تعالی، یہ دعا ہے. کیا مطلب؟ ارے گھبراؤ مت، طہور یہ تو تمہارے پچھلے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے انشاءاللہ. یہ دعا بھی بڑی، ہر بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، یہ بیماری تمہارے پچھلے گناہوں کو صاف کر دے گی. اب اسی کے ساتھ ایک اور دعا بھی سن لو، اپنے گھر میں بھی پڑھنے کی. کسی کی عادت کرنے کے لیے جاؤ، ہم تو پڑھتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اپنی بیوی بیمار ہو جائے، اپنی ماں بیمار ہو جائے، ابا بیمار ہو جائے، یا کوئی دوست کا اس کی خیریت پوچھنے، تو بیمار کے پاس کھڑے رہ کر جو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یاد کر لو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 7 مرتبہ پڑھے تو آپ نے فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اس کو ضرور شفا ملے گی. تو اپنی بیوی بیمار ہو جائے تو پڑھنا چاہیے، موت کا وقت نہیں آیا تو شفا مل جائے گی. ابا بیمار ہو جائے تو پڑھنا چاہیے، موت کا وقت نہیں آیا تو شفا ضرور ملے گی. اور بیمار کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. کوئی ٹینشن کی بات نہیں، پچھلے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے. تو میں تو یہ سمجھا رہا تھا بخار بھی آپ کی بات مانے، درخت بھی آپ کی بات مانے، اونٹ بھی آپ کی بات مانے، پتھر بھی آپ کی بات مانے. ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میں بات پوری کرنے جا رہا ہوں اور حدیثیں اترتی رہتی ہیں میرے دماغ میں. تو ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھچر پر آپ سوار تھے اور جا رہے تھے، اور پیچھے سے صحابی نے آواز لگائی کہ آقا پانی کی ضرورت ہے. سخت گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے صحابی کو دیکھا نہیں، تو آپ نے صحابی سے کہا ٹھیک ہے چلو آگے پانی مل جائے گا. تھوڑے چلے تو پھر بولے صحابی کہ آقا پانی، تو آپ نے کہا کہ چلو آگے مل جائے گا. لیکن ان کو اتنی پیاس لگی تھی کہ تھوڑی دیر میں پھر بولے، تیسری مرتبہ. تو پھر آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ صحابی پیاس کی وجہ سے ایسی حالت تھی کہ منہ سوکھ گیا تھا اور منہ میں جھاگ آنے لگی تھی. تو آقا نے سواری روک دی اور پھر وہ صحابی سے کہا کہ جاؤ وہ پہاڑ کے پاس جاؤ اور پہاڑ کو میرا سلام کہو، اور سلام کہہ کر کے کہو کہ تیرے دامن میں جو پانی ہے وہ پانی نکال کر کے دے دے. تو وہ صحابی گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجھے سلام کہا ہے. تو پہاڑ جواب دے رہا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کا جو نمائندہ اور قاصد آیا ہے اس کو بھی میں سلام کہتا ہوں. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے یہ ایسی شخصیت ہے کہ اس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. لیکن ابھی ہوا ایسا کہ میرے اوپر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا جس کی وجہ سے میں ایسا کپ کپایا کہ میرے اندر جتنا پانی تھا سب نکل گیا، ایک بوند بھی نہیں. اگر ہوتا تو ضرور نکال کر کے میں دے دیتا. تو وہ پہاڑ بھی آپ کو جانے. تو وہ بیت اللہ کو اگر آپ کہیں کہ اے بیت اللہ، تو بیت اللہ نہیں سمجھے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے اتنا طواف کرتے کرتے آپ نے بیت اللہ سے کہنا شروع کیا ہے بیت اللہ سن، تیرے مقام کا کیا کہنا، تیرے مرتبے کا کیا کہنا، اللہ نے تجھے کیا مقام مرتبہ دیا. لیکن اے بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ میرے اللہ کے نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام و مرتبہ ہے. بیت اللہ سے تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ. تو مجھے تو اصل بات جو سمجھانی تھی وہ آئی نہیں. مجھے بات یہ کہنی تھی کہ وہ کل انشاءاللہ سمجھائیں گے. اور پھر پرسوں ہمارے مولانا کا کہنا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ پرسوں اتوار اپنا آخری دن ہوگا. تو ذکر اس کا فائدہ کیا اور کیسے اللہ کو یاد کیا جاتا، ہم اپنے یہاں سب بیٹھ کر کے انشاءاللہ 15-20 منٹ ذکر کریں گے. اور پھر دیکھو دل میں کیسا سکون ملتا ہے ذکر کرنے سے، اور ذکر پھر شوق پیدا ہوگا کہ ہاں کرنا چاہیے. تو یہ میری بات اب ادھوری ہے، کل میں پوری کروں گا. اصل مجھے یہ سمجھانا تھا
کہ دین کی وجہ سے اللہ پاک ایک ایمان والے کا اتنا مقام کہ آسمان زمین اس کی وجہ سے قائم ہے، اس سے بھی 500 درجہ زیادہ بڑا مقام ہے اس ایمان والے کا جس کے پاس دین کا علم ہو۔ لہٰذا یہ بات مجھے سمجھانی، اور اس دین والے کا حدیث پاک میں کیا مقام بیان کیا، کیا مرتبہ، جو بچے حافظ قرآن بنتے ان کا کیا مقام، جو عالم دین بنتے کیا مقام، جو بچے حافظ بنتے ان کے والدین کا کیا مقام، جو عالم بنتے ان کے والدین کا کیا مقام، یہ پتہ چلے گا کل کے ہماری مجلس میں۔ تو کل انشاءاللہ بات سمجھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ باتیں سمجھا دیں اور ہماری یہ مجلس کو بھی اللہ مفید بنائے، آمین۔ جی کل کو بہت پوچھا تھا زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، لوگوں نے، آج تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن پھر وقت بہت ہو گیا، بہت ہو گئے، آج رہا جمعہ کے بعد بہت سی مجھے ملتے رہے، اپنے مسئلے پوچھتے رہے، بہت سارے پوچھا، کل بھی پوچھے تھے مسئلے، پھر بھی کسی کو پوچھنا ہو تو پھر بعد میں پوچھ لیں گے، پھر بعد میں بات ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انت الله لا اله الا الله الحي القيوم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ کریم اللہ گنہگاروں کو معاف فرما، پاپیوں کو معاف فرما، کریم اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما، کریم اللہ زندگی میں بہت سارے رمضان کو تو ہم نے گوا دیا، منا تو یہ رمضان ہمارے ہاتھ میں ہے، خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کریم اللہ آپ کے سامنے ہر وقت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، پچھلی زندگی کو یاد کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کریم اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین، رشتے داروں کو، بھائی بہنوں کو، اساتذہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، مرحومین کو معاف فرما، موجودین کو معاف فرما، کریم اللہ کے آنے والے مرحوم کو بے انتہا قبول فرما، اے مولا ان کی نسلوں میں عالم دین، حافظ قرآن، عالم دین، خادم دین، داعی دین پیدا فرما، کریم اللہ ان کی نسلوں میں دین کو قائم رکھنے والے پیدا فرما، کریم اللہ یہ جو مجمعین، یہ جو مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے حل فرما، ان میں جو ایمان ان کو شفا عطا فرما، جو اس لائن سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم اللہ آپ کے جن بندوں نے، بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جنہوں نے امیدیں لگائی، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما، کریم اللہ سب روزے داروں کے روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو، کریم اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، کریم اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مولا کریم امت مسلمہ کو ہر طرف سے کھینچا جاتا ہے، کریم اللہ امت پر حالات کی آزمائش سے اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما، کریم اللہ ہم دین اور اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہے ایسا ماحول قائم فرما، کریم اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، دینی درسگاہوں کی، مولا کریم دعوت و تبلیغ کی اور اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کریم اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو،
سننے کو اور دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کو آخرت کا سکینہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا ما صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها